الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تبارك وتعالى إنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خياركم أحاسنكم أخلاقا أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنكم أخلاقا أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، انسانی زندگی مختلف مرحلوں سے اور زندگی کے مختلف شعبوں سے آگے بڑھتی ہے. فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے اندر اچھائیاں رکھی ہے، بھلائیاں رکھی ہے، خوبیاں، نیکیاں یہ انسان طبعی طور پر کر سکتا ہے. اچھے اخلاق، اچھی زبان، نرم زندگی، وہ زندگی جس کو ہر کوئی پسند کرتا ہو، تھوڑی سی محنت کر لے آسانی سے گزار سکتا ہے. ایک اہم چیپٹر، ایک اہم زندگی کا باب جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر پریکٹیکلی اپنی ذاتی زندگی سے امت کے سامنے پیش کیا، وہ آپ کے بہترین اخلاق تھے. جس کو ہم کہتے ہیں کہ گڈ کیریکٹرز، اچھے اخلاق. اور آپ کے تو وہ بلند ترین اخلاق تھے، وہ بہترین اخلاق تھے جس کو ہر کوئی اپنا ہو یا پرایا، دوست ہو یا دشمن پسند کیا کرتا تھا. دشمن ہے، دشمنی کے باوجود آپ کے اخلاق کی تعریف کرتا تھا، آپ کی نیکی کی تعریف کرتا تھا. اخنس بن شریق مکے کے رئیسوں میں سے تھا. ایک سفر کے دوران ابو جہل اور اخنس بن شریق دونوں ساتھ تھے. دوران سفر ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا ساتھ نہیں تھا. اخنس بن شریق نے ابو جہل سے پوچھا، ابو جہل کی ایک کنیت تھی ابو الحکم. ابو الحکم سچ سچ بتاؤ
اور ابو جہل کو سب جانتے ہیں کہ حضور کا کیسا سخت دشمن تھا۔ اخنس بن شریح کہنے لگا سچ سچ بتاؤ، ہم دونوں کے علاوہ اس وقت کوئی تیسرا نہیں ہے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آدمی ہیں۔ ایک دشمن دوسرے سے پوچھ رہا ہے، تو ابو جہل کہنے لگا خدا کی قسم وہ سچے ہیں۔ دشمن کی زبان سے یہ جملے ہیں، خدا کی قسم وہ سچے ہیں، لیکن اس کے باوجود دشمنی بھی کر رہا۔ تو وہ اخلاق اور وہ بلندیاں، وہ کمالات آپ کے اندر تھے کہ اپنا ہو یا پرایا دیکھ کر فدا ہوتا تھا، جان سے فدا، مال سے فدا۔ آپ اپنے اخلاق بچھا دیا کرتے تھے۔ قوم کا کوئی سردار آتا، قوم کا کوئی رئیس آتا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی چادر مبارک نکالتے اور بچھا دیتے اور کہتے کہ اس پہ بیٹھ جاؤ۔ صحابہ دم بخود تھے، حیران تھے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی چادر مبارک اور آپ کی کملی اور کسی غیر کے لیے بچھائی جا رہی کہ اس پہ تشریف رکھیں۔ اس لیے قرآن نے خود گواہی دی ہے انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، بلند ترین درجے پر آپ فائز ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کیسے تھے، کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ تو فرماتی ہیں کہ اما تقرأ القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق وہی تھے جو قرآن ہیں۔ قرآن دیکھنا ہو اخلاق کو دیکھ لو، اخلاق دیکھنا ہو قرآن کو دیکھ لو۔ مجسم قرآن تھے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کیسے تھے؟ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کیا تم نے سورہ مؤمنون نہیں پڑھا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم۔ 10 آیتیں ہیں کہ جس میں سچا مومن، کامیاب مومن کہ سب سے پہلی چیز نماز کے اندر خشوع ہو، نماز کے اندر دھیان ہو۔ دوسری والذین هم عن اللغو معرضون، بیکار چیزوں سے، بیکار باتوں سے، بیکار کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہو، بے حیائی سے، بدکاری سے۔ ہاں جو پاکیزہ پاک دامن بیویاں ہیں یہ ان کے ساتھ رہتا ہو، اور جو امانت رکھی جائے اس امانت کی رعایت کرتا ہو، امانت کے اندر کبھی خیانت نہیں کرتا، اور جب گواہی کا موقع آئے تو اپنی گواہی پر قائم رہتا، سچی گواہی دیتا، جھوٹی گواہی نہیں دیتا۔ کہ یہ صفات جو قرآن نے بیان کیے وہ آپ میں تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ تو فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ اخلاق کے بلند درجے پر فائز تھے، بہترین اخلاق آپ کے تھے۔ اور خود فرماتی ہیں کہ میرے ساتھ یہ واقعہ بھی پیش آیا
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ تھے. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی سوکن ہے، انہوں نے کھانا تیار کیا. فصنعت له طعاما، اور میں نے بھی آپ کے لیے کھانا تیار کیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی باندی سے کہا، اپنی خادمہ سے کہا کہ حفصہ کے کھانے سے پہلے ہمارا کھانا پہنچ جائے. اگر حضرت حفصہ کا کھانا پہلے پہنچ بھی گیا حضور کے ہاتھوں میں تو اس کو گرا دینا. وہ باندی گئی، اس نے دیکھا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا بنایا ہوا کھانا آپ کے ہاتھوں میں پہلے پہنچ گیا. اسے ادھر ادھر کیا، گرا دیا، پیالہ ٹوٹ گیا، کھانا زمین پہ بکھر گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا زمین پہ گرا ہوا جمع کیا. فَأَكَلُوا مَا أَصْحَابِهِ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے ساتھ اس کو کھایا. اور اتنے میں پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پیالہ کھانے کا بنا ہوا سامنے پیش کیا. تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بنا ہوا پیالہ حضرت حفصہ کے پاس بھیجا دیا اور یہ فرمایا خذوا ظرفا مکان ظرفک، کہ دیکھو تمہارا جو پیالہ ٹوٹ گیا تھا، تمہارے برتن جو ٹوٹ گئے تھے اس کے بدلے یہ لے لو. اور آپ نے کچھ نہیں کہا، نہ باندی کو کہا، نہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کچھ فرمایا. چہرے پر کوئی ناگواری کے آثار تک نہیں تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لائے. وَأَنَا ابْنُ 8 سنین، اور میری 8 سال کی عمر تھی، بچہ تھا. میرے والد ابو طلحہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے آئے. ایک روایت ہے کہ آپ کی والدہ لے کے آئی، 2 روایتیں. اور آپ کی خدمت میں لا کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، لوگوں نے مدینے کی اور آپ کی آمد پر اپنے تحفے پیش کیے ہیں، اور میرے پاس تحفہ دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. میرا بیٹا ہے، آپ اسی کو رکھ لیجئے، یہ خدمت کرے گا. تحفے میں اپنا بچہ پیش کیا. کیا محبت تھی ہوگی، اپنے جگر کے ٹکڑے کو حضور کی خدمت کے لیے پیش کیا جا رہا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کی خدمت کی، 10 سال خدمت کی میں نے، اور 10 سال کے زمانے میں سفر میں بھی تھا، حضر میں بھی تھا، ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا تھا. لیکن فما قال لی اف قط، کبھی آپ نے مجھ سے یہ نہیں کہا، اتنا بھی نہیں کہا. کوئی ناگواری کے آثار چہرے پہ نہیں تھے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انس بازار جاؤ. حضرت انس فرماتے ہیں کہ واللہ لا اذهب، خدا کی قسم میں نہیں جاؤں گا. اور پھر اتنے میں خیال آیا، کہنے والے کون ہیں؟ آپ ہیں. وفی نفسی، اور میرے دل میں خیال ہی آ رہا تھا اور میں نے چل دیا. اور جب بازار کی طرف چلا، پیچھے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور یوں گردن میں ہاتھ ڈالا اور پیچھے مڑ کے دیکھا حضور ہیں. فرمایا مسکرانے لگے. فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسکرانے لگے اور فرمایا اذهبت حیث امرتک انس، میرے کہنے کی وجہ سے تم گئے ہیں. میں نے فرمایا کہ ہاں یا رسول اللہ، آپ کے کہنے سے میں گیا ہوں. کوئی چیز میرے ہاتھ سے خراب ہوتی، گھر والے کہتے کہ کیا کر دیا، آپ فرماتے ہیں کہ دعوہ، چھوڑ دو، انس کو کچھ نہ کہو. اپنے خادم کے ساتھ وہ محبت تھی، وہ اخلاق تھے. کوئی کیسی زبردستی کرتا، کوئی کیسی سختی کرتا، لیکن زبان سے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کہتے. حضرت طفیل بن عمرو دوسی آئے اور آ کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے قبیلے دوس کو بہت بلایا، اسلام کی طرف دعوت دی،
آنے کو تیار نہیں ہے، فادعوا اللہ علیہم، آپ ان کے لیے بد دعا کر دیجئے، ان کے لیے بد دعا کر دیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یوں مڑے، فاستقبل القبلۃ، قبلے کا رخ، ورفع یدیہ، ہاتھوں کو اٹھایا، اور زبان سے جملے نکل ہی رہے تھے، صحابہ کہنے لگے کہ ہلکو، اب تو گیا دوس کا وقت آ گیا ہے۔ اس لیے کہ نبی کی زبان ہو، قبلے کا رخ ہو، تو وہ تو منٹوں میں بات پوری ہو جاتی ہے، لیکن آپ نے یوں ہاتھ اٹھا کے فرمایا اللہم اہدی دوسا وأتی بہم، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے، ان کو لے آ۔ اللہم اہدی دوسا وأتی بہم، اے اللہ قبیلہ دوس کو لے آ اور ان کو ہدایت دے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور کی دعائیں تھیں، خیبر سے پہلے 80 گھرانے قبیلہ دوس کے اسلام میں آ چکے تھے۔ وہ اخلاق تھے، وہ محبت تھی۔ صحابہ آئے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ فلاں کے لیے آپ لعنت کریے۔ آپ نے فرمایا کہ انی لم ابعث لعانا، کہ مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، میں لعنت نہیں کرتا۔ آپ نے کسی پہ لعن طعن نہیں کیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق یہ تھے کہ ولا فاحشہ ولا متفحشہ ولا سخابا فی الاسواق، آپ کبھی بے حیائی کی گفتگو نہیں کرتے تھے، بازار میں ابھی کبھی آپ نے چیخا نہیں، گالی تو بہت دور کی بات ہے، برا بھلا کہنا بہت دور کی بات ہے، کبھی آپ نے بازار کے اندر چیخ و پکار بھی نہیں کیا۔ جبکہ وہ مقام ہے، وہ مرتبہ ہے۔ صحابی کہتے ہیں ایک روایت کہ نزل جبرائیل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبرائیل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے، بیٹھے ہوئے ہیں۔ ثم نظر الی السماء، اچانک حضرت جبرائیل آسمان کی طرف دیکھنے لگے اور فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرشتہ آسمان سے آ رہا ہے، اور یہ وہ فرشتہ ہے ما نزل منذ خلق حتی الساعة، جب سے پیدا ہوا ہے اب تک صرف پہلی مرتبہ زمین پہ اتر رہا ہے۔ اور وہ جب فرشتہ آیا اس نے سلام کیا اور کہنے لگا ارسلنی الیک ربک، آپ کے رب نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، اور یہ پوچھنے کے لیے بھیجا ہے املکن رسولا اجعلک او عبدا رسولا، کیا آپ کو میں بادشاہ والا رسول بناؤں یا بندہ والا رسول بناؤں؟ کیا آپ رسول بھی ہوں بادشاہ بھی ہوں یہ چاہیے، یا رسول بھی ہوں غلام جیسے ہوں عبدیت جیسے ہوں؟ آپ نے حضرت جبرائیل کو دیکھا، حضرت جبرائیل فرمانے لگے تواضع لربک یا رسول اللہ، آپ اپنے رب کے لیے تواضع اختیار کریے، تواضع۔ آپ نے فرمایا کہ عبدا رسولا، میں چاہتا ہوں کہ میں بادشاہ نہیں بلکہ عبدیت والا، غلامی والا رسول چاہیے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام عبدیت کے اندر، عبدیت کہتے ہیں کہ بندگی، سادگی، تواضع، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ کسی میں نہیں تھی۔ آپ فرماتے تھے کہ آکل الطعام کما یاکل العبد الطعام، میں کھانا ایسے کھاتا ہوں جیسے غلام کھانا کھاتا ہے۔ انا اجلس کما یجلس العبد، میں ایسے بیٹھتا ہوں جیسے کہ غلام بیٹھتا ہے۔ آپ کے کسی پہلو سے اکڑ محسوس نہیں ہوتی تھی، غرور محسوس نہیں ہوتا تھا کہ بیٹھنے میں وہ اکڑ ہو، کوئی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ وہ بلندیاں ہیں لیکن سادگی ایسی ہے کہ آنے والا صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کا کہکشاں ہیں، اور آنے والا پہچانتا بھی نہیں تھا، آ کے پوچھتا تھا من منکم محمد یا ایکم محمد، تم میں محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے سادہ، صحابہ اشارہ کرتے تھے کہ وہ ہیں، تو پھر وہ قریب جاتے تھے۔ مدینے کی ایک عورت ہے
तुराफिस الرجال، جس کے بارے میں آتے ہیں کہ بے حیائی کی باتیں کرتی تھی، بہت بری گفتگو کیا کرتی تھی، حیا نام کی چیز نہیں تھی۔ وہ ایک مرتبہ گزر رہی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے سرید کھا رہے تھے۔ سرید کس کو کہتے ہیں؟ حدیث میں ہے کہ سرید کھایا کرو، اس میں برکت ہے۔ سرید کہتے ہیں کہ وہ روٹی کے ٹکڑے جو گوشت میں پکائے جاتے ہوں، روٹی کے ٹکڑے جس کو گوشت میں پکایا جائے اس کو سرید کہتے ہیں۔ جیسے آج بھی اگر کسی کے یہاں روٹیاں بچ جائیں یا پھلکے بچ جائیں، بہت جمع ہو جائیں، تو اس کو کچھ گوشت میں ڈال کر پکا دیا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے، جس کو بعض جگہ ستریاں کہتے ہیں، اس کو عربی میں سرید کہتے ہیں۔ بہت مضبوط کھانا ہوتا ہے۔ تو آپ بیٹھے سرید کھا رہے تھے، تو وہ عورت دیکھ کے کہنے لگی، لوگوں سے کہنے لگی انظروا الیہ، ذرا ان کو دیکھو تو صحیح کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے جیسے کوئی غلام بیٹھتا ہے، اور دیکھو کھانا کیسے کھا رہے ہیں، جیسے کوئی غلام کھاتا ہے، کوئی اکڑ نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کان کے اندر وہ جملے پڑ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ ایو عبد اعبد منی، مجھ سے بھی زیادہ کوئی بندگی والا ہے اس دنیا میں، مجھ سے بھی زیادہ کوئی ہے جو اتنا غلامی کے ساتھ، بندگی کے ساتھ زندگی گزارتا ہو۔ وہ عورت نے سنا تو قریب آئی اور آ کے کہنے لگی کہ مجھے بھی تھوڑا چاہیے، وہ کھانا مجھے بھی چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے بھی کھانا دیا، یوں ہاتھ بڑھایا اور اس نے کہا کہ یہ نہیں چاہیے جو برتن کا ہے، بلکہ وہ چاہیے جو آپ کے منہ میں ہے۔ فی ما فی کا، یہ حدیث کے الفاظ ہے، فی ما فی کا، آپ کے جو منہ میں اس وقت جو لقمہ ہے وہ چاہیے۔ جبکہ اس عورت کے بارے میں مشہور ہے کہ بے حیائی کی باتیں اس کی زبان سے نکلتی ہیں۔ آپ کی اخلاق دیکھیں، آپ نے وہ سننا تھا، اپنے منہ سے وہ لقمہ مبارک نکالا اور اس کو آگے بڑھا دیا۔ جیسے ہی وہ لقمہ گیا ہے، اس کی زندگی کے اندر وہ حیا آئی ہے کہ موت تک اس نے کبھی اپنی زبان سے بے حیا گفتگو نہیں کی تھی۔ فغلبہ الحیا، حدیث کے اندر ہے کہ حیا کا غلبہ ہو گیا اس پر، بے حیائی زندگی کی ختم ہو گئی۔ حضور کے وہ نورانی لقمے پڑے ہوں اور زندگی نہ بدلے، نہیں ہو سکتا۔ پاکیزہ عورت بن گئی، پاک دامن عورت بن گئی، حیا والی عورت بن گئی کہ آپ کسی کو محروم نہیں کرتے تھے، کسی کو محروم نہیں کرتے تھے، جو جتنا مانگتا اس سے زیادہ دیا کرتے تھے، اور کوئی سخت کلامی کرے آپ کے اخلاق کا مظاہرہ اس وقت دیکھنے کو ملتا تھا۔ ایک بدو آیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام چادر مبارک اپنے بدن پہ لپٹے ہوئے ہیں اور اتنی زور سے کھینچا کہ اس کے نشان آپ کی گردن پر، آپ کے شانوں پہ پڑ گئے۔ صحابہ حیران تھے کہ کون ہے جس کو آپ کا ادب نہیں پتا، اور آ کے کہنے لگا، زور سے کھینچ کے کہنے لگا، مجھے اپنا حق دو، آپ کو جو آپ کے رب نے دیا ہے مجھے بھی دو۔ سخت گفتگو کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے قریب کیا اور یہ کہا کہ تم نے کیا کیا مجھے، میں بھی تمہارے ساتھ ویسے ہی کروں؟ تو مسکرا کے کہنے لگا کہ آپ اخلاق والے ہیں، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ نے مسکرایا اور پھر صحابہ سے فرمایا کہ اس کی 2 اونٹنیاں ہیں، ایک پہ کھجوروں سے بھر دو اور ایک پہ اناج بھر دو۔ 2 اونٹنیاں غلوں سے بھرا ہوا اپنے قبیلے میں واپس گیا ہے۔ اخلاق آپ کے تھے۔ اس وقت سب سے زیادہ مشکل چیپٹر ہماری زندگی کا یہ ہے، جو ہمارے لیے بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اس وقت کرسی پہ میرا بیٹھ کے کہنا بہت آسان ہے، پریکٹیکل لائف کے اندر بہت مشکل ہے۔ کوئی شوہر بیوی کو اخلاق کا تحفہ دے، کوئی بیوی اپنے شوہر کو اخلاق کا تحفہ دے، کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو اخلاق کا تحفہ دے، کوئی اولاد اپنے ماں باپ کو اخلاق کا تحفہ دے، کوئی استاد اپنے شاگرد کو اخلاق کا تحفہ دے، کوئی امام اپنے مقتدیوں کو اخلاق کا تحفہ دے، کوئی مقتدی اپنے امام کو اخلاق کا تحفہ دے، کوئی لیڈر، کوئی حکمران اپنی رعایا کو اخلاق کا تحفہ دے۔ یہ سب سے عظیم تحفہ ہے جو ہر ڈپارٹمنٹ میں کام آئے گا، ہر شعبے حیات میں کام آئے گا، ہر زندگی کے اندر کام آئے گا۔
اور آپ نے اپنی سیرت سے، اپنی زندگی سے یہ تحفے امت کو دیے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق تھے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کے اخلاق کہ سلمن قطاک، آپ کے اخلاق وہ تھے کہ جو رشتہ توڑنا چاہتا تھا آپ اس سے جوڑتے تھے، جو رشتہ توڑنا چاہتا تھا آپ اس سے رشتے جوڑتے تھے۔ واعف عمن ظلمک، کوئی آپ پر ظلم کرتا آپ اسے معاف کرتے تھے، مت چھوڑ دو، معاف کرتے تھے۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، کوئی برا سلوک کرتا، جان بوجھ کے کرتا تھا اور آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے۔ ایک یہودی عورت بھنی ہوئی بکری لے کے آئی اور آپ کے دسترخوان پہ پیش کیا۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ آؤ ہدیہ ہے، آپ ہدیہ قبول کیا کرتے تھے۔ صحابہ کو لے کے بیٹھے، لقمہ اٹھایا، اپنے منہ میں رکھا، فرمایا امسکو، رک جاؤ رک جاؤ، کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے، زہر ملا ہوا ہے۔ یہودی عورت تھی، صحابہ گئے اسے لے کے آئے۔ آپ نے پوچھا کہ زہر کیوں ملایا؟ تو اس نے کہا میں نے زہر اس لیے ملایا ہے کہ اگر آپ واقعی سچے نبی ہیں معلوم ہو جائے گا، اگر آپ جھوٹے ہیں تو آپ کو مر جانا ہی اچھا ہے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ نہیں فرمایا، کچھ نہیں کہا، واپس کر دیا۔ اس زہریلی بکری کے کھانے کی وجہ سے کچھ صحابہ شہید بھی ہو گئے تھے، اور اس زہر کا اثر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جبڑے مبارک کے اندر موت تک محسوس ہوتا تھا۔ آپ اس کے لیے پچنا، کپنگ کیا کرتے تھے، ہجامہ لگایا کرتے تھے کہ زہر کا اثر خون میں سے چلا جائے۔ آپ ہجامہ لگایا کرتے تھے، وہ زہریلی بکری کے چند حصے، ٹکڑے آپ کے منہ میں پہنچ گئے تھے، لیکن آپ نے کچھ نہیں کہا، کوئی انتقام نہیں لیا۔ ایک لمبا وسیع باب ہے، کہاں تک ہم اس کو بیان کریں کہ واقعی ضرورت ہے ہماری زندگی میں کچھ اخلاق ہو، کچھ حصہ آ جائے، کچھ نرمی آ جائے۔ نرمی کی ضرورت ہے، اخلاق بہت بڑی چیز ہے، یہ پیسوں کی نہیں بکتی۔ ساری دنیا کی دھن دولت اس کی قیمت نہیں لگا سکتی، ساری دنیا کا سونا چاندی اس کی قیمت نہیں بن سکتا جو زبان کے